بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 971 ملاحظہ فرمائیں۔ سب کی سرحدیں آپس میں ملتی ہیں، لیکن تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کچھ نہ کچھ انتظام ہو جائے گا۔ آخر ہمارے بھی سورس ہیں۔ وہ جب بھی سورس کی بات کرتا تھا بڑے فخریہ انداز میں جندر کور کی طرف تائید طلب نظروں سے دیکھتا تھا، اور وہ عادتاً سر ہلا کے مسکرا دیتی تھی۔ وہ 30 سال سے کم عمر کی گوری چٹی اور دراز قد، انتہائی متناسب اور پرکشش جسم والی عورت تھی، جس کی صورت کے نقوشی سے اسے پنجاب دی جٹی ثابت کرتے تھے۔ سردار جی کے مقابلے میں وہ خاموش طبع اور شرمیلی تھی۔ کوئی ولایتی بیوی ہوتی تو سورس والی بات پر اسے ضرور ٹوک دیتی کہ کیا بار بار جتانا ضروری ہے؟ کون سے سورس ہیں تمہارے؟ اور ہیں تو کیا تمہارے سورس اس ملک میں قانون کو اپنا فرض ادا کرنے سے روک سکتے ہیں، یا 2 سند یافتہ دہشت گردوں کے کام آ سکتے ہیں؟ مگر مشرقی عورت اپنے خداوند مجازی کے سامنے سر اٹھا کے سچ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ میں نے کاؤنٹر کے فون سے طوطی صاحب کا نمبر ملایا۔ 8ویں یا 10ویں گھنٹی کے بعد ریسیور ان کی ہونیار سپود مسٹر نور الدین نے اٹھایا۔ وہ طوطی صاحب کے چیف رپورٹر کے منصب اعلیٰ پر بھی فائز تھا، مگر ہم سے اس کا اولین تعارف بطور شہزادہ سلیم ہوا تھا، جب وہ شاہانہ لباس پہنے کسی اسٹیج ڈرامے کے گھن گرج والے مقال میں بولتا پھرتا تھا۔ میں نے کہا، شہزادہ سلیم۔ ایسی کی تیسی میں گیا شہزادہ سلیم۔ وہ روتی فریاد کرتی آواز میں بولا، میں تو ہوا سوردہ پتر، کھوتے دا کھر الو کا پٹھا۔ میں نے کہا، بس یہ سب ڈگریاں تمہیں مبارک ہوں، مگر یہ بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ میں سکندر بخت بول رہا ہوں۔ او جی چھوڑو، آپ سکندر اعظم ہوتے تب بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے، میرا کہا سنا معاف کرنا۔ میں نے فون کر کے سب کو بتا دیا ہے۔ اس نے 5-6 زنانہ نام گنوائے۔ کیا بتا دیا ہے؟ یہی کہ دیوانہ دیکھ تیرا دنیا سے جا رہا ہے، انجام زندگی کا نزدیک آ رہا ہے، صبح کا سورج نکلے گا تو میری زندگی کا آفتاب غروب ہو چکا ہوگا۔ میں نے پریشانی سے کہا، یہ کیسی فضول بکواس کر رہے ہو تم نور الدین؟ بس جی، اب میں کیسے دنیا کو منہ دکھاؤں؟ میرے بال، میرا سٹائل، اس نے دردناک آواز بنا کے کہا۔ اب وہاں ایک چٹیل میدان ہے جہاں میرے حسین بالوں کا چمن آباد تھا۔ میری گرل فرینڈ اس چمن میں بلبلوں کی طرح کڑکڑاتی تھی۔ میں نے ہنس کے کہا، وہ بلبلیں تھیں یا مرغیاں؟ کیا واقعی تمہارے سر کی کھیتی صاف کرا دی گئی ہے؟ زبردستی۔ ہاں، ایک ظالم باپ نے اولاد کے ارمانوں کا خون کر دیا ہے۔ کاش میں بھی اس کے ارمانوں کا خون کر سکتا، مگر اس کے ارمان اب کہاں بچے ہیں، سب تو پورے کر لیے۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا خبیث سیال کوٹی جرا کی اولاد، اس نے اور طوطی صاحب نے مجھے ایسے پکڑ لیا جناب جیسے بھیڑ کو موڑنے کے لیے پکڑ لیتے ہیں۔ لمبا ڈال دیا جی مجھے فرش پر، اور یہ میرے سگے سوتیلے بھائی بہن سارے آرامی درجہ اول میرے اوپر سوار ہو گئے۔ سانس نہیں لینے دیا مجھے۔ میں نے بھی کسی دن اسی طرح اس کی داڑھی صاف نہ کی تو میرا نام نور الدین نہیں۔ میں نے کہا، مگر صبح تک تم یہ کیسے کام کرو گے؟ آخر خودکشی بھی کرنی ہے تمہیں؟ اس نے حیران ہو کر کہا، وہ میں 1-2 دن بعد تو کر سکتا ہوں، ضروری تو ہے مگر ارجنٹ نہیں۔ میں نے کہا، ضروری بھی نہیں ہے نور الدین، بال پھر بڑھ جائیں گے، اور اس وقت تک تم ویگ استعمال کر سکتے ہو۔ ایک سے شاندار ویگ ملتی ہے لندن میں، تمہاری تو اپنی دکان ہے جہاں سے تم نے ہمیں میک اپ کا سامان دلایا تھا۔ ویگ لگا کے تم کچھ بھی بن سکتے ہو، دلیپ کمار مرے تمہارے دشمن۔ آپ کا مطلب ہے ابا جی؟ تو آمین، وہ بولا، مگر اس کے ساتھ ہی پس منظر میں دھماکہ سنائی دیا، اور پھر پتر نور الدین کی مخصوص آئے ابا جی کی پردرد صدا، جس سے میں نے فرض کر لیا کہ والد ماجد نے اپنے ولی عہد کی آمین کے جواب میں جوتی کھینچ کے ماری تھی۔ مسلسل عشق کے نتیجے میں ان کا نشانہ بے خطا ہو گیا تھا۔ چشم تصور سے میں نے شہزادہ سلیم کو جوتی دبا کے فرار ہوتے دیکھا۔ پھر عجیل الدین طوطی کی گرجدار آواز سنائی دی، ہیلو۔ میں نے کہا، طوطی، میں سکندر عرض کر رہا ہوں، اور طوطی آپ کو ولایت کے طول و عرض میں تلاش کرتا پھر رہا میرے پاکستانی بھائی۔ خیر یہ بتاؤ کہ تمہاری آواز کہاں سے سنائی دے رہی ہے مجھے؟ میں نے کہا، اسی دنیا سے جس میں آپ بھی قید حیات کاٹ رہے ہیں۔ ہم نے ابھی تک انتقال نہیں فرمایا ولایت سے اپنے وطن مالوف کی جانب۔ آج کا سارا دن آپ اسی خرزات کے ساتھ لاپتہ رہے ہو، آخر کیا مصروفیت رہی؟ جو معلومات میں نے تفتیش کے نتیجے میں بازور بازو حاصل کی ہیں وہ تو بڑی افسوسناک بلکہ شرمناک ہیں۔ آپ ادھر خانہ خراب کفار کے دام اوس میں پھنس کے لو لب اور غیر شرعی خرافات۔ میں نے کہا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ آپ کیا فرما رہے ہو طوطی صاحب؟ ہم اور لو لب، توبہ توبہ۔ نور الدین سب قبول کر چکا ہے کہ اس نے لندن کی ہر قابل دید چیز اور جگہ دکھائی۔ خولاد سگ بڑی ڈٹھائی سے بتا رہا تھا کہ تم کو سو کے علاقے میں روس شاہی کے لیے وہی لے کر گیا تھا، اور وہاں اس نے تم کو کس کس کی محبت سے فیضیاب ہونے کے مواقع فراہم کیے۔ میں پوچھ کر رہ گیا، سو کے کعبہ خانوں میں بالکل غلط۔
اور تم اس کے کتنے شکر گزار تھے. اور تم نے وہاں کیا گل کھلائے میری سرکار جب وہ تم کو نائٹ کلبوں میں لے گیا جہاں استغفر اللہ ستر پوشی ممنوع اور گناہ کا درجہ رکھتی ہے. میں نے کہا وہ مذاق کر رہا ہوگا آپ سے. مذاق؟ میرے پاکستانی بھائی، ابھی تک اس بدبخت کی یہ مجال نہیں کہ اپنے باپ سے مذاق کرے، اور وہ بھی اس وقت جب ہمارے جلال کا مظاہرہ پاپوش چرمی سے جاری ہو. خدا کو حاضر ناظر جان کے کہو کہ کیا تم نے خود اسٹیج پر جا کے اس حالت میں رقص نہیں فرمایا کہ تن عزیز پر سے تم کھال بھی اتار دیتے اگر ممکن ہوتا؟ افسوس، صد افسوس. میں نے کہا آپ بھی کمال کرتے ہیں طوطی صاحب، سنی سنائی پر یقین کر لیتے ہیں. اس نے بکواس کی. اگر ایسا کہا، میرا خیال ہے آپ کے رویے کے خلاف بغاوت کی ہے اس نے. وہ آپ کو گالیاں تو دے نہیں سکتا تھا، ذہنی اذیت دے سکتا تھا. آپ اس کے ساتھ بہت سختی کرتے ہیں. جوان لڑکا ہے اور ولایت کا پروردہ ہے. غالباً طوطی صاحب کچھ شرمندہ ہوئے. اچھا، مجھے بھی کچھ شک ضرور تھا میرے پاکستانی بھائی کہ وہ نطفہ نا تحقیق کر ضرب پاپوش پر احتجاجاً درو گوئی کرتا ہے. جب اس کا توڑ میں نے یہ نکالا کہ اپنے سیال کوٹی خلیفہ کی مدد سے اس کے سر پر، میں نے کہا یہ آپ نے بڑا ظلم کیا طوطی صاحب. اس نے اموی سے کہا ہے کہ وہ اب خودکشی کر لے گا کیونکہ وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا. وہ فکر مند ہوئے. منہ دکھانے کے قابل تو وہ پہلے بھی کہا تھا، لیکن یہ آرام موت مرنے والی بات اس برخوردار خنزیر کے دماغ سے نکالنے کے لیے مجھے کچھ کرنا پڑے گا. بے شک وہم اور مرض عشق کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، مگر آپ کے پاس ہے. میں نے تن سے کہا آپ کیا کریں گے؟ اس کے گنجے سر کو جوتیاں مار مار کے پل پلا کر دیں گے، خود مار ڈالیں گے اسے تاکہ وہ شہید ہو جائے سعادت مندی کے ساتھ. نا خلفی سے آرام موت نہ مرے. قبلہ حاجی صاحب آنکھیں کھول کر دیکھیں، حالات بدل گئے ہیں. آپ جس دنیا میں رہتے ہیں وہ تیسری دنیا نہیں ہے. اس نے کسی میم سے شادی کر لی، بھاگ گیا. آپ کے گھر سے تو کیا بگاڑ لیں گے آپ اس کا؟ خدا کا شکر ادا کریں کہ ابھی تک اس نے سرکشی اختیار نہیں کی. شاید تم نے ٹھیک ہی کہا میرے پاکستانی بھائی، لیکن اب ہم کیا کریں آخر؟ میں نے کہا آپ اس سے کہیں سوری. ظلم اور زیادتی یا غلطی کرنا بہت آسان ہے، کوئی بہادری نہیں، مگر نادم ہونا اور اپنی غلطی پر معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے، اور اس کے لیے بہت حوصلہ چاہیے. آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ پتر نور دین، غلط فہمی اور تیری غلط بیانی کے باعث ایسا ہو گیا. چل تو دل چھوٹا نہ کر، بال پھر آ جائیں گے. جیسا ہیئر سٹائل تیرا دل چاہے رکھ. یعنی میں کھلی چھٹی دے دوں اسے؟ آپ نے ایسا نہ کیا میرے پاکستانی بھائی تو سمجھ لیں کہ کل اس کی لاش ملے گی دریائے ٹیمز میں سے یا گھر کے کسی پنکھے سے جھولتی ہوئی. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ہمارے ساتھ چلے گا اور ایفل ٹاور پر سے چھلانگ مار دے گا. پہلے غبارہ چھوڑے گا جس کے ساتھ بینر بندھا ہوا ہوگا کہ میرا قاتل میرا باپ ہے، پھر ہاتھ میں پاکستان کا جھنڈا لہراتا ہوا. حسب توقع حاجی صاحب کا حوصلہ جواب دے گیا، نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا. میں اس کو راضی کر لوں گا. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، غلطی بڑے بھی کر جاتے ہیں. خیر سے اگر یہی مرضی ہے اس کی تخمہ ابلیس کی کہ اپنے اصلی اور اکلوتے باپ کا سر اپنے قدموں میں جھکا لے. انہوں نے ہی کہا بھری. میں نے کہا ایسی بات نہیں، نہ وہ ایسا چاہتا ہے، بس آپ اس کی عزت نفس کو بھی اہم سمجھے. خیر آپ خود ٹھیک کر سکتے ہیں اپنے گھر کے معاملات کو. میں کیا کہوں، فون میں نے کسی اور کام سے کیا تھا. مجھے معلوم ہوا تھا کہ لندن پولیس نے مجھے پکڑنے کے لیے بڑی جامع منصوبہ بندی کی ہے. انہوں نے پوسٹر لگانے اور تمام اخباروں میں میری تلاش کے لیے باتصویر اشتہار دے دیا ہے. کیا انہوں نے آپ سے بھی کہا تھا کہ اشتہار لگاؤ اور بھاری معاوضہ پیش کیا تھا؟ طوطی صاحب نے کہا بھاری معاوضہ کیا، وہ مجھے برطانیہ کی ملکہ کا شاہی خزانہ بھی پیش کرتے تو مجھے نہ خرید سکتے تھے اور نہ مجبور کر سکتے تھے. لیکن اصل بات یہ ہے میرے پاکستانی بھائی کہ میرے پاس کوئی بھی اشتہار لے کر نہیں آیا. میں نے کہا اچھا. یہاں ایک سکھ ہے ارنام سنگھ کھوتا، اس کے اخبار کا نام ہے ڈینچو، آپ جانتے ہیں؟ حاجی علم الدین نے جواب میں کھوتے کو بڑی فصاحت و بلاغت کے ساتھ وہ گالیاں دی جو صرف سننے کے قابل تھی، سنانے کے قابل نہیں. ہاں بہت اچھی طرح جانتا ہوں. کیا یہ شوشہ اسی نے چھوڑا ہے؟ ہاں. آپ تصدیق کر کے بتائیں، کیا واقعی صبح کے اخبارات میں کوئی ایسا اشتہار شائع ہوگا؟ میں آپ کو کچھ دیر بعد فون کروں گا. کاؤنٹر پر بیٹھے ہوئے مینیجر نے بڑے طنزیہ انداز میں اپنی گھڑی دیکھی. میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ مختصر بات کرو، تم کہہ بھی نہیں سکتے تھے. میں نے مسکرا کر جواب دیا، سمجھدار آدمی ہو، اپنا نفع نقصان دیکھ کر بات کرتے ہو. میں واپس اپنی میز پر پہنچا تو وہاں محسن کے ساتھ سردار جی بیٹھے بڑے نماک سے ایک انگریز عورت سے آنکھیں چار کر رہے تھے. وہ قدر فربہ بدن عورت تھی اور میز پر یوں کونیاں ٹکائے بیٹھی تھی کہ سردار جی اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے اس کے گریبان کی وسعت اور گہرائی میں گم ہو گئے تھے. جندر کو اور میز پر نہیں تھی. مجھے دیکھ کر انہوں نے عورت کو آنکھ ماری اور مسکرائے. جواب میں عورت بھی مسکرائی. وہ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، حسین قدرتی مناظر کی ولایت میں کمی نہیں ہے. میں نے کہا سچ فرمایا آپ نے.
اور دیکھنے کا ٹکٹ بھی نہیں ہے۔ جندر کور کی غیر موجودگی میں تم آنکھیں بند کر کے تو نہیں بیٹھ سکتے۔ جندر کور ذرا ٹائلٹ تک گئی ہے، آ جائے تو چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جندر کور کا میرے ساتھ کیا حساب کتاب ہے؟ وہ تمہاری احسان مند ہے، شاید تمہیں یاد ہو ایک دفعہ تم نے اس کی عزت بھی بچائی تھی اور جان بھی۔ تم نے اس کے خاندان کی حفاظت نہ کی ہوتی تو گنڈے جندر کور کو اور اس کی بہن کو اٹھا کر لے جاتے اور باقی سب کو مار دیتے۔ میں نے ذہن پر زور دیا مگر مجھے کوئی ایسا واقعہ یاد نہیں آیا۔ وہ کون لوگ تھے اور یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا؟ یہ سب جندر کور سے سننا۔ اس وقت کسی کو تمہارا شکریہ ادا کرنے کی مہلت ہی نہیں ملی تھی۔ یہ افراتفری میں ایک طرف نکل گئے تھے اور تم دوسری طرف۔ مگر جندر کور کو سب اچھی طرح یاد ہے کہ تم نے 6-7 مسلح افراد کا آملیٹ بنا دیا تھا، مار مار کے سب کو لمبا لٹا دیا تھا۔ پتہ نہیں کتنے مرے تھے، کتنے بے ہوش ہوئے تھے۔ تم بالکل فلمی ہیرو کی طرح نمودار ہوئے تھے اور سب کی پینٹی بھی اسی طرح لگائی تھی۔ جندر کور خاموشی سے زیر لب مسکراتی ہوئی آ کے میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ سردار جی کی نگاہوں کا مرکز بدل گیا۔ وہ اپنی دھرم پتنی کو آشکانہ وار فتگی کے ساتھ دیکھنے لگے۔ اسے بیوی سے واقعی محبت تھی، ورنہ آداب محبت کی وعدے داری نبھانا اس پر فرض نہیں تھا۔ جند کور نے ہنس کے کہا، کیا اسی سے پیٹ بھرو گے؟ ہے بلیے لوگے، بات ساری ہے نیت کی، نیت نہیں بھرتی بندے کی۔ انہوں نے اس نے قدرت کے نظارے کو آخری بار نگاہوں میں بساتے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں بھی ذرا دیکھ آؤں ٹائلٹ کیسا ہے یہاں۔ چند سیکنڈ کے وقفے سے میں نے فربہ بدن عورت کو اٹھ کے ادھر ہی جاتے دیکھا۔ حضرات اور خواتین کے ٹائلٹ ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے۔ غالباً محسن نے بھی تاڑ لیا تھا کہ دل کے افسانے نگاہوں کی زبان تک پہنچے۔ بات چل نکلی ہے، اب دیکھیں گے کہاں تک پہنچے گی۔ اچانک میں نے سردارنی کے لمس کو میز کے نیچے محسوس کیا۔ میں نے گھبرا کے اس کی طرف دیکھا تو وہ بالکل پرسکون اور میری طرف دیکھ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پہلے میرے گھٹنے پر تھا، پھر میرے ہاتھ تک پہنچا تو مجھے ایسے لگا جیسے وہ مجھے کچھ دینا چاہتی ہے۔ میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو کاغذ کا ایک پرزہ میرے ہاتھ میں آ گیا، جسے موڑ کے تعویذ جیسا بنا دیا گیا تھا۔ میں نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کے اسی پرزے کو میز کے نیچے ہی کھولا اور اس پر انگریزی میں لکھے ہوئے مختصر پیغام کو پڑھا۔ میرے شوہر پر اعتبار مت کرنا۔ پیغام لپسٹک سے لکھا گیا تھا۔ سردار جی کے سامنے وہ مجھے خبردار نہیں کر سکتی تھی، چنانچہ وہ ٹوائلٹ تک گئی اور ٹوائلٹ پیپر استعمال کرتے ہوئے لپسٹک سے ایک جملہ لکھ لائی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ سردار جی اس کے آتے ہی ٹوائلٹ جانے کی ضرورت محسوس کریں گے۔ اب ایک پیغام کا تبادلہ میز کے نیچے سے ہو گیا تھا تو دوسرے نظروں کے پیغام کو ٹوائلٹ میں کسی معاہدے کی شکل دی جا رہی تھی۔ میں نے کہا، میں تمہیں کیا کہوں، سردارنی یا جند کور؟ وہ چونک پڑی۔ اس نے محسن کی طرف دزدیدہ نظروں سے دیکھا اور پھر مسکرانے لگی۔ جو آپ کو اچھا لگے جی۔ میں نے کہا، جند کور یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے سرگوشی میں بات کرنے سے پہلے ادھر ادھر دیکھا۔ سردار تمہارا دوست نہیں، دشمن ہے۔ میں نے کہا، تم اس کے دشمن پر کیوں مہربان ہو؟ بس جی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، آپ کی عزت ہے میرے دل میں۔ میں نے کہا، جو کہانی سردار نے مجھے سنائی ہے وہ بھی مجھے جھوٹ لگتی ہے۔ کیا میں نے تمہاری اور تمہاری بہن کی عزت بچائی تھی؟ گنڈے تمہیں اغوا کرنے والے تھے اور شاید تمہارے خاندان کے باقی افراد کو مار ڈالتے۔ اس کی آنکھوں میں حیرانی کے آثار نمودار ہوئے۔ ایسی بات تو نہیں تھی، لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ساری بات بتاؤں۔ میرا خیال ہے کہ وہ تمہارے دشمنوں سے ملا ہوا ہے۔ کون سے دشمنوں سے؟ چودھری دلاور سے۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ کل وہ ہمارے گھر آیا تھا، میں اسے نہیں پہچانتی، مگر جب میں چائے لے کر آئی تو میز پر بہت سارے نوٹ پڑے ہوئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ 10,000 پاؤنڈ ہوں گے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا۔ باقی سکندر کے پکڑے جانے کے بعد میں نے اپنی نظر ٹوائلٹ کی طرف رکھی۔ اچھا، سردار جی مجھے پکڑوانا چاہتے ہیں؟ کیا دلاور پہلے بھی آتا رہا ہے؟ اسی ہفتے میں وہ 3 بار آیا ہے، پہلے کا مجھے علم نہیں۔ سردار نے مجھ سے کہا کہ میرا اس کے ساتھ کچھ بزنس کرنے کا خیال ہے، تم ابھی سردار کو ٹال دو۔ میں نے کہا، نہیں جند کور، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا، تم پکڑے جاؤ گے۔ اس نے پریشانی سے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ شکاری خود شکار ہو جائے، میں بھی تو چودھری دلاور کو پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہ پاگل پن چھوڑو، بھاگ جاؤ یہاں سے، سردار کی باتوں میں آ کے تم پھنس جاؤ گے۔ تم نے ہمیں خبردار کر دیا، تمہارا احسان مجھے یاد رہے گا، باقی میری قسمت، میں یہ چانس دوں گا۔ اب کوئی اور بات کرو، سردار آ رہا ہے۔ محسن نے بھی مسکرا کر کہا، تم فکر مت کرو، ہم اپنی حفاظت خود بھی کر سکتے ہیں اور ہمارا اصل محافظ خدا ہے۔ سردار مسکراتا ہوا آیا تو نہ اس کے ہونٹوں پر لپسٹک کا داغ تھا اور نہ کوٹ پر، مگر اس کی نگاہوں میں خوشی اور سرمستی تھی۔ شاید وہ اپنی تقدیر پر ناز کر رہا تھا کہ ایک منافع بخش کاروباری معاہدہ چودھری دلاور سے پورا کرنے کا وقت بھی آ گیا تھا اور اس نے قدرت کے نظارے کو دیگر تفصیلات کے ساتھ دیکھنے کا وقت بھی طے ہو گیا تھا۔ جندر کور نے ایک بار پھر مجھ سے نظروں ہی نظروں میں التجا کی۔
کہ میں اپنا ارادہ بدل دوں اور ان کے ساتھ نہ جاؤں، مگر میری نظریں خدشات اور خطرات کے ساتھ اپنی امیدوں کے بر آنے کے امکانات کو بھی دیکھ رہی تھی۔ ابھی تک چودھری دلاور ہمارا سراغ لگانے میں اتنا ہی ناکام تھا جتنا لندن کی پولیس، مگر اس نے مفروضے اور قیاس آرائی کی بنیاد پر ایک کامیابی کا پوائنٹ حاصل کر لیا تھا۔ اس نے رچرڈ گورڈن کو ہلاک کیے بغیر اس کی ہلاکت کی کوشش کا الزام ہمارے نامہ اعمال میں لکھوا دیا تھا۔ ہم خود اسے ایک بار دیکھنے کے باوجود ابھی تک اس کا پتہ ٹھکانہ معلوم نہیں کر سکے تھے۔ اچانک ملنے والی یہ خبر نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ہم دلاور کو خود اس کے پھیلائے ہوئے جال میں گرفتار کر لیں؟ ہم بے خبری کا اظہار کرتے ہوئے اور انجان بنتے ہوئے زیر دام آنے کا تاثر دیتے رہیں، اور آخری وقت میں جب شکاری پوری طرح مطمئن، پورے اعتماد، مسرور کہ اس نے میدان مار لیا، ہم 5 سا پلٹ دیں گے۔ مجھے محسن سے مشورے کا موقع نہیں ملا تھا، مگر اس نے واضح کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے متفق ہے اور جان بچا کے فرار ہونے سے جان کی بازی لگا کے مقابلہ کرنے کو ترجیح دیتا ہے۔ نو رسک نو گیم۔ ابھی کچھ اندازہ نہیں تھا کہ 20,000 پاؤنڈ کا نصف ایڈوانس وصول کر کے ہمیں چودھری دلاور کی خدمت میں پیش کر دینے کا معاہدہ کرنے والے دشمن کے ذہن میں کیا ہے۔ اپنے گھر لے جا کے چودھری دلاور کو مطلع کرنے سے پہلے اور اپنی کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ زیادہ امید یہی تھی کہ وہ روایتی طریقے سے ریوالور نکال لے گا اور کہے گا کہ اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لو، تم اب میرے مہمان نہیں قیدی ہو، چودھری دلاور تمہیں لے جانے کے لیے آنے والا ہے۔ پھر وہ اسے فون کرے گا یا جند کور سے کہے گا کہ اس نمبر پر میرے بزنس پارٹنر چودھری دلاور کو فون کر کے یہ پیغام دو کہ آؤ جی، باقی رقم لاؤ اور اپنا مال اٹھا لو، اور باقی 10,000 پاؤنڈ وصول ہونے تک وہ خود بھی ایک ہی قاتلانہ پوز میں منجمد رہے گا اور ہمیں بھی صرف سانس لینے کی حد تک حرکت کی اجازت دے گا۔ دلاور کے آنے کے بعد کیا ہوگا یہ شاید خود سردار جی کو اندازہ نہ ہو۔ وہ افائے عہد کرتے ہوئے شکریہ کے ساتھ 10,000 مزید دے جائے اور یا ایڈوانس کے علاوہ سردار جی کے جسم سے ان کی جان بھی نکال دے جائے۔ پرانے تعلق کی بنا پر ہم چودھری دلاور کی سوچ، رویے کو اپنی عقل اور تجربے کے مائکروسکوپ سے بہتر طور پر دیکھ اور سمجھ سکتے تھے۔ معلوم نہیں اس نے سردار جی کو کیسے بریف کیا تھا کہ دیکھو سردار، تم جسے الو بنانے کی کوشش کرو گے وہ آدم خور شیر سے زیادہ خطرناک ہے، اور شیر کو الو بنانے میں زیادہ امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مرغا بنا دے یا گدھا ثابت کر دے۔ ممکن ہے اس نے سردار جی کو کچھ ٹپ بھی دیے ہوں کہ انہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ مزید 10,000 پاؤنڈ درکار ہیں تو بے وقوفی اور غلطی مت کرنا، ورنہ سکندر تمہارے 12 بجا دے گا۔ سردار جی کی مورس کار میں ہم پیچھے فٹ ہو گئے۔ سردار جی یکم نما آئینے میں پیچھے آنے والی ٹریفک کی بجائے ہم پر نگاہ رکھنے میں مصروف تھے۔ جن کو خاموش تھی اور اپنی پریشانی کو چھپانے کے لیے باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کے لیے کھل کر اپنے شوہر کے ارادوں کی مخالفت کرنا بھی مشکل تھا، اور وہ اس خیال سے بھی مایوس اور افسردہ تھی کہ ہم نے اس کی وارننگ کو اہمیت نہیں دی تھی۔ زندگی اسے شوہر کے ساتھ گزارنی تھی۔ وہ ہماری احسان مند ضرور تھی، مگر شوہر سے اعلانیہ بغاوت کا جرم کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ ہر بیوی کی طرح وہ اپنے گھر میں آباد رہنے کے لیے اخلاقی اور قانونی طور پر سردار جی کا ساتھ دینے کی پابند تھی۔ کوئی عورت اصول کی بنیاد پر یا ضمیر کی آواز پر شوہر سے اختلاف کر کے اپنی ازدواجی زندگی کو داؤ پر لگانا افورڈ نہیں کر سکتی۔ سارا مسئلہ معاشی اور معاشرتی عدم تحفظ کا ہوتا ہے، جو انہیں ہر ناقابل قبول صورتحال سے ایڈجسٹ کرنے اور ناقابل برداشت فیصلوں سے کمپرومائز پر مجبور کر دیتا ہے۔ مردی سازمائش اور کرب سے نہیں گزرتے۔ یہ گاڑی تو بڑا پرانا ماڈل ہے سردار جی، محسن نے کہا۔ آؤ جی بولے بادشاہ، ہم کون سے نئے ماڈل کے ہیں؟ وہ بولا، گڈی تے ووٹی وہ اچھی جو ساتھ چلے اور دگا نہ دے وقت پر، پھر بھی جیسی ووٹی ایسی گڈی ہونی چاہیے، کیوں بابی؟ سردار جی خوش ہوئے۔ رب کرے گا تو ایسی سونی گڈی بھی آ جائے گی بہت جلد۔ میں نے تجاہل عارفانہ سے کہا، کتنے تک مل جاتی ہے نئی واک سال یا کوئی فورڈ کورٹینا وغیرہ؟ 30,000 پاؤنڈ تک۔ میں نے سردار جی کے جسم میں کپ کپی کو واضح طور پر محسوس کیا، مگر اس نے پلٹ کر دیکھنے اور چونکنے سے گریز کیا۔ ہاں جی، بس تھوڑا سا کم زیادہ، ہم رولز رائس کی بات تو کرتے نہیں، اب تو جو اپنی جند کور پسند کرے وہی اپنی پسند۔ جند کور نے اپنے جذبات پر مصنوعی مسکراہٹ کا پردہ ڈال کے ساری لایا۔ ان کا فلیٹ بلو مس بری کے علاقے میں راجر سٹریٹ کی ایک بلڈنگ کے 2nd فلور پر تھا۔ وہاں سے کچھ فاصلے پر ہی مشہور ناول نگار چارلس ڈکنز کا گھر تھا، جسے قومی یادگار قرار دے دیا گیا تھا، اور وہاں ایک میوزیم ہے اور لائبریری ہے جسے انگریز تمام سیاحوں کو بڑی عقیدت کے ساتھ دکھاتے ہیں۔ ادیبوں یا سائنسداں، موسیقاروں یا کھلاڑی، ہر قوم اپنے عالمی شہرت یافتہ ہیروز کی عزت کو باعث تفاخر سمجھتی ہے۔
بدبختی کا یہ اعزاز صرف ہمارے بر صغیر کے ادیبوں، فنکاروں اور موسیقاروں کا مقدر ہوا کہ اہل وطن کو چھوڑ کے سارے زمانے نے ان کی قدر شناسی کی۔ سردارنی کچھ گم سم تھی اور اس کی گھبراہٹ یہ سوچ کے بڑھتی جا رہی تھی کہ نہ جانے کیا ہونے والا ہے۔ فلیٹ میں پہنچ کے وہ تھکی ہوئی سی صوفے پر گر گئی۔ کیا ہوا جند کورے؟ تیرا جی تو ٹھیک ہے نا؟ مجھے تھوڑا سا پانی لا دو، اس نے کہا۔ پانی کیوں؟ میں گلوکوز لاتا ہوں، تو آرام سے بیٹھ۔ آپ کیوں کھڑے ہو میری سرکار؟ بیٹھو، یہ جیسا بھی ہے اپنا گھر سمجھو اسے۔ میں دروازے کے مقابل بیٹھ کے آج جہاں سے میں اندر بھی نظر رکھ سکتا تھا اس کمرے کے ساتھ شاید بیڈ روم تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر دروازہ تھا جو باتھ روم کا ہو سکتا تھا۔ کچن اسی کمرے کے ایک گوشے میں بنا دیا گیا تھا۔ جند کور اب ہم سے نظر چرا رہی تھی اور کچھ خفا بھی لگتی تھی۔ ہم نے اس کے خلوص اور ہمدردی پر مبنی مشورے کو قبول نہ کر کے اس کو مایوس کیا تھا اور وہ خود کو گناہ بے لذت کرنے والے کی طرح احمق محسوس کر رہی تھی۔ اس نے بڑی نیک نیتی کے ساتھ اپنے شوہر کے اعتماد کو دھوکہ دیا تھا، مگر ہم نے ناقدری سے اس کو خود اپنی نظر سے گرا دیا تھا۔ سردار جی کا رویہ ابھی تک نارمل تھا، نہ اس نے ریوالور نکالا تھا اور نہ وہ فون کی طرف لپکا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ چودھری دلاور پہلے سے فلیٹ میں موجود ہو؟ مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار سے ہماری ملاقات ایک اتفاق کا نتیجہ تھی، مگر یہ کیا واقعی اتفاق تھا یا وہ ہمارے تعاقب میں تھا؟ دلاور کو اس نے فلیٹ میں انتظار کرنے کے لیے کہا ہوگا یا ملاقات کے بعد بتا دیا ہوگا کہ شکار تو مل گیا، بس سب دانہ ڈالتا ہوں، تم پہنچو جال کے ساتھ میرے فلیٹ پر۔ وہ اچانک باتھ روم سے نکل آئے گا۔ خا ایسا تو ہونا ہے اپنے سکندر اعظم صاحب اس طرح کے کاموں میں۔ سردار جی نے اپنی بیوی کو گلوکوز دیا اور پھر ہم سے مخاطب ہوا۔ ہاں جی، اب کیا پیو گے، گرم کے ٹھنڈا؟ سردارنی نے پیچھے سے انگلی ہلا کے اشارہ کیا کہ ہم کچھ نوش نہ فرمائیں اور انکار کر دیں۔ ہم نے انکار کر دیا۔ ایک خوبصورت اور دکھی عورت کی ہر بات نہیں ڈالی جا سکتی تھی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بیئر، وسکی، شیمپین آرام ہے سجنوں، لیکن کافی تو پانی ہے ادھر، میں کافی لاتا ہوں، آپ بیٹھو جی، میں بنا کے لاتی ہوں۔ جند کور تڑپ کے اٹھی۔ او نہیں جند کور، تو آرام کر، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں۔ اسے خوفزدہ لہجے میں اصرار کیا۔ تم باتیں کرو مہمانوں سے۔ ہاں باتیں بھی کریں گے، ساری رات پڑی ہے۔ تو بتا نا ان کو اپنی بات، کافی تو میں اچھی بناتا ہوں، تو جانتی ہے، روز بناتا ہوں۔ اسے زبردستی سردارنی کو صوفے پر بٹھا دیا۔ سردارنی کا رنگ اڑا ہوا تھا، مگر شور کی ناز برداری پر مسکرانا اس کا فرض تھا۔ اس کے خوف نے مجھ پر ساری صورتحال کو واضح کر دیا تھا۔ سردار ہمیں کافی میں کوئی خواب اور دوا ملا کے دے گا اور جب ہم انٹا غفیل ہو جائیں گے تو بلا خوف و خطر وہ 10,000 پاؤنڈ وصول کرنے کے لیے چودھری دلاور کو بلا لے گا۔ اسے ریوالور نکالنے کا رسک مول دینے کی کیا ضرورت تھی؟ سردار نے الیکٹرک کیٹل کا پلگ لگایا اور شیلف میں سے مگ نکالے۔ ہاں بھائی، چپ کیوں ہو تم سب؟ سردارنی نے لہجے کی ارتاش کو چھپاتے ہوئے ہمیں بتانا شروع کیا کہ وہ کس طرح اور کب سے ہماری احسان مند تھی۔ اس نے جو واقعہ سنایا وہ بھی مجھے یاد نہیں تھا۔ ہم نے کہیں دہشت گردوں، علیحدگی پسندوں کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے گولہ بارود کا ایک ذخیرہ تباہ کیا تھا، اور اس کے نتیجے میں جو لوگ ہلاک ہوئے تھے ان میں کچھ ایسے بدماش بھی تھے جو سکھوں کو بھی مغربی پاکستان والوں کا ساتھی قرار دیتے تھے اور ان کے ہمدرد سمجھے جاتے تھے، کیونکہ وہ یہاں ننکانہ صاحب اور حسن ابدال آتے تھے تو انہیں اپنے پاک مقامات تک بڑی عزت احترام کے ساتھ لے جایا جاتا تھا اور پنجاب میں ان کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی۔ انہوں نے جند کور اور اس کی بہن کو بھی پریشان کر رکھا تھا اور ان کے والدین کو بھی دھمکیاں دیتے رہے تھے کہ پہلے ذرا فوج سے نمٹ لیں، پھر تمہاری خیر نہیں۔ لڑکیوں نے کالج کیا بازار آنا جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور ان کے والد یہی سوچ رہے تھے کہ موقع ملے تو اپنی فیملی کے ساتھ کلکتہ پہنچ جائیں، مگر ذرائع آمد و رفت مسدود تھے اور بدماشوں کے حوصلے بڑھتے جا رہے تھے۔ ایک رات وہ ان کے گھر میں بھی کودے تھے، مگر چیخ پکار پر فوجی آ گئے تو وہ فرار ہو گئے، مگر بعد میں انہوں نے الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ یا تو 24 گھنٹے میں لڑکیوں کو ہمارے حوالے کر دو پھر تم جا سکتے ہو، ورنہ ہم اگلی بار آئیں گے تو مغربی پاکستان کی فوج تمہیں نہیں بچا سکے گی۔ ابھی 24 گھنٹے پورے ہوئے تھے کہ وہ سب ہلاک ہو گئے اور اس خاندان کو وہاں سے جان بچا کے نکلنے کا موقع مل گیا۔ سردار نے یہ بات سناتے وقت ذہنی انتشار کا شکار تھی۔ وہ بات اپنی زبان سے کر رہی تھی، اس کی نظر اپنے شوہر پر تھی اور ہاتھ کے اشاروں سے وہ ہمیں سمجھا رہی تھی کہ کافی میں زہر ہوگا، ہم اسے ضائع کر دیں یا پہلے سے انکار کر دیں۔ اس نے خود ہی محسوس کیا کہ یہ شاید ممکن نہیں ہوگا تو اس نے ہمیں سمجھایا کہ ہم کس طرح کب تبدیل کر لیں۔ سردار جی ایک ٹرے میں کافی کے 4 مگ لیے نمودار ہوئے۔ ہاں جی، تو پھر آ گئی بات سمجھ میں، جند کور یہ لے۔ انہوں نے اسے ایک مگ پکڑا دیا، پھر خود ایک اٹھایا اور ٹرے ہمارے سامنے رکھ دی۔